ایک اعرابی کے سوالات اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حیران کن جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ زیست کے معزز ناظرین، میں ہوں سید آصف کاظمی۔ آپ تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ تمامی احباب کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے چند دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا۔ اس اعرابی نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پر افسوس کا اظہار کیا اور دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جانب اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ اس اعرابی نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سلام کیا۔ آپ نے اسے سلام کا جواب دیا اور اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اس اعرابی نے تعجب سے کہا کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں جبکہ یہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے متعلق بتایا تھا اور تمہارے حال سے بھی آگاہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام مضر ہے اور تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی خبر دی تھی اور کہا تھا تہامہ میں ایک شخص کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور جس کی گفتگو میں شہد سے زیادہ مٹھاس ہوگی۔ وہ خچر پر سوار ہوگا اور اپنے جوتوں اور کپڑوں کو خود پیوند لگائے گا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا اور بیت اللہ شریف کا حج کرے گا۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اور تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ تمہاری قوم نے جب تمہاری باتیں سنی تو تمہیں قید کر دیا، اور اب جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تو تمہاری قوم سیلاب میں غرق ہو گئی اور یوں تمہیں اس قید خانے سے آزادی ملی۔ پھر تمہارے کانوں نے غیبی ندا سنی، اے مضر، مدینہ منورہ جاؤ، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تم ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملو اور ان کے روضہ مبارک کی زیارت کرو۔ اس اعرابی نے جب اپنا حال آپ کی زبانی سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ پھر اس نے آپ سے عرض کی کہ میں کچھ سوالات کے جوابات چاہتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم سوال پوچھو، انشاءاللہ العزیز تمہیں ان کا جواب ملے گا۔ تو اس اعرابی نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ اس اعرابی نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت اماں حوا ہیں۔ اس اعرابی نے تیسرا سوال کیا وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس اعرابی نے چوتھا سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے قبر والے کو سیر کرائی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قبر مچھلی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 3 دن تک پھرتی رہی۔ اس اعرابی نے پانچواں سوال کیا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک مرتبہ کھایا پھر کبھی نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔ اس اعرابی نے چھٹا سوال کیا کہ وہ زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی؟ آپ نے فرمایا کہ دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے شق ہوا تھا۔ اس اعرابی نے ساتواں سوال کیا کہ ایسا کون سا جاندار ہے جو پتھر سے پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پتھر سے پیدا ہوئی۔ اس اعرابی نے 8واں سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچے کو جنم دیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس اعرابی نے 9واں سوال کیا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ وہ جسم اور جان ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ اس اعرابی نے 10واں سوال کیا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ موت اور زندگی ہیں جو کبھی بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے۔ اس اعرابی نے 11واں سوال کیا کہ شے اور لا شے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس اعرابی نے 12واں سوال کیا کہ رحم مادر میں سب سے پہلے کون سا اعضاء بنتا ہے؟
آپ نے فرمایا رحم مادر میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی بنتی ہے۔ اس اعرابی نے 13واں اور آخری سوال کیا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ کے دماغ کی ہڈی۔ اس اعرابی نے جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جوابات سنے تو بے اختیار آپ کا ماتھا چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر سانسیں تھمی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا اور آپ سبھی کا اللہ نگہبان۔